بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بغداد کی سرزمین پر بالکل عین سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس کے سامنے پیچھے آپ کا کمپاؤنڈ کا جو پیچھے حصہ آتا ہے اس کے پیچھے برابر ایک اللہ والے ہیں جو حضور سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے تھے۔ وہ ہمارے ہندوستان سے آئے ہوئے بزرگ تھے اور ان کا کام تھا سرکار غوث پاک کے پاس جو بھی آتا ان کے لیے وضو کا پانی انتظام کرتے رہنا، وضو کا پانی کا انتظام کرتے رہنا۔ کئی دن تک حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے ہیں اور چند سالوں کے بعد خود انہوں سمجھتے ہیں کہ اتنے سال ہو گئے میں یہاں رہ کر مجھے کچھ ملا نہیں، میں یہاں سے واپس جانا ہے، ان کو ارادہ کر کے چلے جاتے ہیں واپس۔ غوث اعظم کے پاس دو اولیاء آئے تھے ملنے کے واسطے، سرکار ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں، دونوں ہاتھی ان کے ساتھ، ایک اور ساتھی بھی تھے، ان کا کام چپلاں سیدھا کرنا، جوتے اٹھا کر رکھنا لوگوں کے، ان کا کام وضو کو پانی کرانا ہے۔ اب 40 سال کی خدمت کر کو چلے جاتے ہیں، چلو چاہے دوسرا جگہ جا کے ہمیں کیا تو ایک کچھ فائز پائیں گے ایسا بول کے۔ اب 40 سال بعد جاتے ہیں وہ دو اولیاء اللہ کے پاس جو غوث اعظم سے ملنے کے واسطے آئے تھے، ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ ایک دن پورا سفر کرتے ہیں، بھوک لگتی ہے ان کو، اب ان سے چلا نہیں جاتا، بولتے ہیں کہ تم اللہ والے ہمیں بھوک نہیں، آؤ بولو، نہیں ہمارا کھانا نہیں پڑے تو ہم نہیں جا سکتے آگے، کھانا کھانا ہے ہمیں۔ تو وہ دعا کرتے ہیں، ایک بزرگ آسمان سے ایک تال اترتا ہے، تھالا اترتا ہے، دسترخوان، دونوں بھی کھا لیتے ہیں، سب کھا لیتے ہیں۔ اب بولتے ہیں نہیں تھوڑی دیر آرام کر کے نکلیں گے، آرام کر کے نکلتے ہیں، پھر ایک دن کے بعد وہ سفر طے کرتے ہیں، پھر بھوک لگتی ہے، پھر شدت بولتے ہیں اب نہیں چلا جاتا، پھر کھانا ہے، پھر کھانا کھانا ہے۔ جب اس وقت پھر کھانا کے لیے ایک بزرگ کہتے ہیں پہلے میں دعا کر دیا، اب دوسرے بزرگ کہ تم دعا کرو۔ اب وہ دوسرے بزرگ دعا کرتے ہیں تو آسمان سے ایک تھالی آتی ہے، دسترخوان کھانا، اب جو کھا لیتے ہیں سب جنے مل کے اب کھا لیتے ہیں۔ اب دن گزر جاتا، ایک دن تیسرے دن بھوک لگتا، اور تیسرے دن کے بعد جو ہے بھوک لگتی ہے، تو اب یہ دو لوگ جو سرکار غوث اعظم سے پاس گئے تھے اللہ علیہ وسلم، اب دعا کرو ہمارے لیے بھوک لگتی، نہیں کہا کہ ہماری دو جنوں کی دعا ہو گئی، اب تم دعا کرو، اب تم دعا کرو۔ بھائی ہم بولے نا ہمیں کیا، ہمیں کائی کبھی نہیں آتا، ہم معمولی آدمی ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں آتا پڑھنا لکھنا، یا ہم کیسے دعا کریں گے، نہیں تم دعا کرو۔ اب آخرکار بھوک کی شدت زیادت ہو گئی تو انہوں دعا کرے، کیا کرے دعا کرے، اے اللہ یہ اولیاء جس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں تو آسمان سے بھیجتا تھا، میں بھی ان کا وسیلہ دے کو دعا کرتا ہوں ہمارے لیے کھانا بھیج دو۔ جب جیسے ہی اللہ والے دعا کرے تو آسمان سے 4 تھالے اتر گئے، 4 تھالے اتر گئے۔ اب وہ 4 تھالے اتر گئے، وہ ولی دعا کرتے تھے، ایک تھالا تھا تو 4 جنے کھا لیتے تھے، اب انہوں دعا کرتے آدمی کی ایک تھالا ہے۔ آخرکار جو ہے انہوں پوچھتے ہیں 4 تھالے تو کس کے وسیلے سے دعا کرا، میں اتنا دعا کر اللہ سے کہ اللہ انہوں کس کے وسیلے سے تیرے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں، ان کے وسیلے ہندوستان پاکستان تقسیم نہیں ہوتا نا، اس طرف سے آئے ہوئے بولتے، آج بھی ان کو یہاں ہندی ولی اللہ بولتے ہیں، ہندوستان کے ولی بولتے ہیں ان کو، آج بھی یہاں کے لوگ ہندوستان کے ولی بولتے ہیں۔ الحمدللہ۔ الفاتحہ۔ मिठा है पानी।